بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتیں دل پر نہ لو، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ جتنی معافی بندہ فقیروں سے مانگتا ہے، اگر اتنی ہی خدا سے مانگ لے تو جنت پکی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ گرے ہوئے انسان ہیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ کسی کی بہن کو گلاب دینے سے بہتر ہے کہ اپنی بہن کو حجاب دے کر اس کی عزت کے محافظ بن جاؤ۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑوں کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام پر عذاب ہے؟ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑے ہونے سے ضمیر بچا کر اکیلے کھڑے ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ اکیلے رہنا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ یا رب صبر عطا کر دے جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں مگر نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود رہتا ہے، اس لیے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ عزت سے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا اس بات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت ہی کچل ڈالے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے، تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ کا شکر گزار کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں آزماتا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کو سکون دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے ساتھ۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیتتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب
اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی لگتی ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہو۔